الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة ولا تتبعوا الشيطان ولا تتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا हर किस्म की तारीफ़ हम्द सना किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसकी बेपनाह रहमतें कायनात के हर ज़र्रा पर हर लम्हा बरस रही हैं। अनगिनत दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आक़ाए नामदार मदीने ताजदार अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सामईन, हाज़रीन जुमा,
میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سورہ مریم کی ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس کے بعد فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نمازیں ترک کر دی، اس کو چھوڑ دیا، اس کو ضائع کر دیا۔ سوال ہے، نمازوں کے ضائع ہونے یا ان کے ضائع کرنے کے پیچھے کیا چیز آڑ تھی؟ کون سی چیز نے ان کو نمازوں کے ضائع کر دینے پر ابھارا، جن کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کرنے والے بن گئے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کی، شہوات کی اتباع کی، اور شہوت کی اتباع میں، نفس کی پیروی میں ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اور ان قریب یہ جو ان لوگوں نے کیا ہے، یہ اپنی اس گمراہی، اپنی اس خسارے کو پانے والے ہیں۔ اس میں دو باتوں پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے نمازوں کو ضائع کر دیا، یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور کیا کر رہے تھے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے جو 10 سال کے بچے ہو جائیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو حکم دو، کس چیز کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ اس پر پابندی نہیں کرتے تو اسے مارو، اور یہ دوسری روایتوں کے مطابق 7 سال میں حکم دینے کا ہے، اور 10 سال میں چھوڑنے پر مارنے کے حکم ہیں کہ ان کو مارا جائے۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو جو یہ جان لیں کہ نماز فجر اور نماز عشاء کا کیا ثواب ہے، تو یہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آئیں، اور یقیناً یہ نمازیں صرف منافقوں پر ہی بھاری ہوتی ہیں۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی کو میں اذان کا حکم کروں اور اقامت کہی جائے، کوئی نماز پڑھا دے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو اذان کے بعد، اقامت کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ امام ابن حبان وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے، روایت صحیح ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نمازوں کو ضائع کر دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں، جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں، یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی، جو پڑھ رہا ہے اور پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے، یعنی کہ اذان ہو گئی اور اس میں کوتاہی کرتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اپنی دکانوں میں بیٹھا رہتا ہے، یا کسی ہوٹلوں میں بیٹھا رہتا ہے، گپے لگاتا رہتا ہے، کھیل کود میں مگن رہتا ہے، کسی لغو کام میں مشغول رہتا ہے، اور اس طرح غفلت میں آ کر وہ نمازوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے شخص کو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے گھروں سمیت اس کو جلا دیا جائے۔ یہ بہت سخت وعید ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ ایک اور روایت لیجئے، یہ بڑی ہی اہم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ایک مقرر کردہ فرشتہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو وہ پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لوگوں اٹھو اور نکلو، اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنے گناہوں سے جلا رکھا ہے. اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر ایسے ہی ذکر کیا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے جو آگ تم نے جلا رکھا ہے اس آگ کو بجھاؤ. کیسے؟ نماز کے ذریعے. گویا کہ یہ نماز جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ ہے، اور یہ نماز یہ گناہوں سے جو ہمارے آگ بھڑک اٹھے ہیں اس کو بجھانے کا ذریعہ ہے. اب اس پر ایک بہت اچھی شرح کرنے والے ہیں، بہت توجہ سے سنیے. گناہ اور آگ اس کا بڑا گہرا ربط ہے. آگ میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ آگ کی یہ جو آگ ہوتا ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ گرم ہوتا ہے، حرارت. یہ شدت گرم کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ یہ گرم ہوتا ہے نا. اسی طرح گناہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ گناہوں کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے. آپ گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا گناہ جب ہم کرنے جاتے تو ضرور بھی ضرور ہمارا ضمیر کانپتا ہے اور آدمی پسینے پسینے ہو جاتا ہے، اور گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ کانپنے لگتا ہے اور پسینہ ہو جاتا ہے. اس کے جسم میں گناہ کرنے سے پہلے حرارت پیدا ہو جاتی ہے. چوری کرنے جا رہا ہے، چوری کرنے سے پہلے انسان تھوڑی دیر کے لیے ضرور کانپتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس کے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس کے جسم سے، اس کے ماتھے سے، اس کے سر سے پسینہ آنے لگتا ہے. جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کا ناحق خون بہا رہے ہیں. گویا کہ جتنے بھی گناہ ہیں آپ کام کر رہے ہیں نا، تو یہ گناہ سے پہلے انسان اس کی گرماہٹ ضرور محسوس کرتا ہے، اس کی شدت ضرور محسوس کرتا ہے. اس کو ایک حدیث سے دیکھیے تو بات اور سامنے صاف ہو جائے گی. ہم نماز شروع کرتے تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. تو ثنا یہ صرف سبحانک والی ثنا نہیں ہے، ایک ثنا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آخری ٹکڑا ہے، اللہ دھو ڈال. کیا دھو ڈال؟ ہمارے گناہوں کو. کیسے؟ بالماء پانی سے، اور برف سے، اور اولوں سے. اس کی شرح میں ایک مفسر لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو گناہوں کو دھونے کی بات ہو رہی ہے تو پانی سے دھو دیا جائے بات ختم ہو جاتی ہے. برف سے دھو، اولوں سے دھو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ برف سے گناہ کیسے دھلے جائیں گے یا اولوں سے گناہ کیسے دھلے جائیں گے. کہتے یہ ہیں کہ چونکہ گناہ کے اندر گرماہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، گناہ کا مزاج یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، اور گناہوں سے اور جہنم سے بڑا گہرا ربط ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر یہ تینوں چیزوں کا ذکر کیا، پانی سے اور برف سے اور اولوں سے. بھائی کوئی چیز گندگی لگی، پانی ڈالیے دھل جائے گا وہ، لیکن گناہ کو ان تینوں کے ساتھ دھونے کا ذکر اس دعا میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ گناہ کی شدت، گناہ کا مزاج بڑا گرم ہے، اور گناہوں سے اور جہنم سے بڑا گہرا ربط ہے. گناہگاروں کے لیے جہنم ہے، گناہگاروں کے لیے اسے تیار کی گئی ہے. اور اسی طرح سے
اللہ کے غضب سے اور گناہوں سے یہ بڑا گہرا ربط ہے۔ آپ غصہ ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں کون سی چیز ابھرتی ہے؟ آپ ٹھنڈے پڑتے ہیں یا آپ گرم ہوتے ہیں؟ غصہ میں انسان گرم ہوتا ہے نا۔ تو جہنم یہ اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کے غضب کا مظہر ہے۔ تو گناہوں کا مزاج چونکہ بہت زیادہ گرم ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم گناہوں سے اس طرح توبہ کرو اور اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ کیسے؟ پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو ایک پکارنے والا جو مقرر کرتا فرشتہ ہے وہ اٹھتا ہے اور پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اے لوگوں اٹھو، اس جہنم کو ٹھنڈا کرو جس کو تم نے اپنے گناہوں سے بھڑکا دیا ہے۔ لہذا یہ جو نماز ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو جہنم بھڑک گئی ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت، قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ اے بلال، ہمیں نماز کے لیے اذان دو اور اس کے ذریعے ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو نماز کا راحت سے، اطمینان سے، سکون سے، رحمت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور گناہ کا غضب سے، اللہ کے غضب سے اور جہنم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو جو شخص نماز ترک کرتا ہے وہ رفتہ رفتہ جہنم کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جو شخص نمازوں کو قائم کرتا ہے وہ شخص رفتہ رفتہ اللہ کی قربت حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت پاتا رہتا ہے۔ ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بخاری میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جہاں تم روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، تو 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد کیا تمہارے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اگر تم اس کا اہتمام کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اسی طرح تمہارے گناہوں کو تم سے پاک کر دے گا جیسے کہ تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور جس میں تم 5 مرتبہ غسل کرو تو وہ غسل کرنے کی وجہ سے تمہارے بدن پہ ذرہ برابر بھی میل کچل باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح گناہوں سے پاک کر دے گا اگر تم 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہو تو کتنی عظیم بات ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہے جس نے اپنے والد کی ساری زندگی نافرمانی کی ہے، مانتا ہی نہیں بات، ماں باپ کی بات سنتا ہی نہیں، لیکن اب باپ جو ہے بستر مرض پر ہے، اب اس کا وقت آخری آ چکا ہے، اب چلا جائے کہ تب چلا جائے۔ اب اس وقت بلاتا ہے اپنے بچوں کو، سنو مجھے کچھ کہنا ہے، اور سارے بچے آ جاتے ہیں۔ اب اس وقت میں کہتا ہے، کوئی وصیت کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری آخری وصیت ہے تمہارے لیے کہ تم یہ کام ضرور کرنا، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے۔ ساری زندگی اس نے اپنی بات، اپنے ابا کی بات نہیں سنی، لیکن اس وقت میں جب وہ حالت مرض پر آخری وقت میں کوئی خاص وصیت کرے تو وہ نافرمان جس نے ساری زندگی بات نہیں سنی اپنے باپ کی اس بات کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ ضرور مانے گا کہ میں نے اپنے ابا کی ساری زندگی تو کوئی بات نہیں سنی، کم از کم اس بات پر تو میں عمل کر لوں، اپنے والد کے آخری وصیت کی پر تو میں عمل کر لوں۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی امت کے خیر خواہ رہے،
اور اپنی امت کے لیے اپنی ہر چیز قربان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی دعوت دینے میں مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھ سے پہلے کسی بھی انبیاء کو اتنی تکلیفیں نہیں ہوئی ہیں۔ تکلیفیں سب کو ہوئی ہیں، لیکن جتنی مجھے ہوئی ہے اتنا کسی اور نبی کو نہیں ہوئی ہے۔ آپ اس کا مظہر اگر دیکھنا چاہتے تو سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں کیسی کیسی تکلیفیں جھیلنی پڑی تھی اور کیسے کیسے آپ پر مظالم ڈھائے گئے تھے۔ اور خاص طور سے طائف کا جو سفر ہوا ہے، آپ اس پیج کو، اس پنے کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کا دل پھٹ جائے گا، اگر نبی سے محبت ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں بنسبت دوسرے انبیاؤں کے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اب دیکھیے آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ ماجہ میں کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے، راوی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر ہیں اور آپ کا آخری دن ہے، یہ آخری دن ہے، اور اس وقت فرماتے یہ ہیں کہ آپ غشی کھائے، آپ کو غشی آئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عشاء کے وقت تھا، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ آپ اٹھنا چاہ رہے تھے بستر سے، لیکن آپ کو شدت بخار، اس طرح بخار تھا کہ آپ پھر سے بے ہوش ہو گئے، اور پھر آپ کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو افاقہ ہوا اور آپ کی آنکھ جیسے ہی کھلی ہے آپ ہوش میں آئے، فوراً آپ کی زبان سے یہی بات نکلی کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کیجیے۔ تو بے ہوش ہوئے اور پھر اٹھے تو فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے منتظر ہیں۔ پھر آپ نے چاہا کہ میں اٹھوں اور لوگوں کو نماز پڑھوں۔ جیسے ہی آپ اٹھنا چاہتے تھے تو شدت بخار کی وجہ سے آپ کو پھر سے مدہوشی آ گئی، آپ پھر غشی کھائے اور بستر پر چلے گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ بھی یہی پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ کے منتظر ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ نماز ادا کریں، وہ نماز لوگوں کی امامت کریں، نماز پڑھائیں۔ اس کے بعد اس وقت آپ فرماتے ہیں الصلاۃ، نمازوں کا خاص خیال رکھنا، نمازوں کا خاص خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کا جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اب ایک گارجین ہے، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے جو برابر اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بچے ہیں جن کی ذمہ داری اس باپ پر ہے، اس کے ماتحت اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے ماتحت وہ لوگ ہیں جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ کوئی کارخانہ ہے، آپ لوگوں کو کام کروا رہے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں وہ لوگ جنہیں آپ مزدوری پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جتنے جگہوں پر، جس شعبے میں، جس جگہ میں بھی ہیں، جن کے ذمہ دار آپ بنائے گئے ہیں، تو صرف آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہم تو صرف ان سے مزدوری لینے کے قائل ہیں، مزدوری لیا، پیسہ دیا، واپس کر دیا، ہمارا بس اس سے ان کا اتنا ہی تعلق ہے۔ نہیں، جو بھی آپ کے ماتحت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دین کے احکام سے واقف کریں، دین کے احکام پر اس کو عمل کرائیں، اور دین کے احکام کے حکم کریں کہ وہ کام کرے، وہ نماز کی پابندی کرے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہر ذمہ دار اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بچہ ہو، مزدور ہو، بھائی ہو، بہن ہو، پڑوسی ہو، محلے والوں ہوں، دوست احباب ہوں، ہر شخص اس بات کا ذمہ دار ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس پر آگاہ کرے۔ تو آپ نے آخری وقت میں، آپ کا آخری دن چل رہا ہے اور آپ بار بار اٹھ رہے ہیں اور صرف ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟
اور تیسری مرتبہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت دی اور پھر فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کا خاص خیال رکھنا، نمازوں کا خاص خیال رکھنا۔ بتائیے کون سا ایسا امتی ہوگا جو اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھی پورا نہیں کرتا؟ اب کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ آپ ہمیں بتائیں۔ بھائی ایک بیٹا ساری زندگی اپنے باپ کی بات نہ سنے، لیکن جو باپ آخری وقت میں اگر کوئی آخری وصیت کرتا ہے تو وہ بیٹا ضرور اپنے باپ کی اس وصیت کو پورا کرے گا۔ تو ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا نہ سہا ہے، اس کے باوجود ہم ان کی آخری وصیت کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ بار بار الصلاۃ الصلاۃ کی تلقین کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نمازوں کا خاص خیال رکھنا، اس کے باوجود ہم نمازوں سے غافل ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے کاموں میں، اپنے لغویات میں، اپنے دنیاوی کاموں میں، دیگر کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اس کی بہت بڑی اور سخت پکڑ ہونے والی ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ جو منافقین جو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے میں کوتاہیاں کر رہے ہیں، چونکہ عشاء رات کے وقت ہوتی تھی، فجر اندھیرے میں ہوتی تھی، تو چاہتے کیا تھے کہ اندھیرے میں کون دیکھتا ہے، آج کی طرح لائٹ وغیرہ تھوڑی تھا، وہ ڈبیا جلتی تھی مسجدوں میں، اندھیرے میں لوگ آتے تھے، اس میں کون دیکھتا کون آیا کون نہیں آیا کون گیا، تو وہ موقع دیکھتے تھے کہ کب موقع ملے کہ ہم نمازوں سے پیچھے رہ جائیں، اور نماز کے لیے آتے تھے کیوں؟ تاکہ جانا جائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، حقیقت میں وہ منافق ہوتا تھا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اللہ فرماتا ہے جب یہ کھڑے ہوتے تو بڑی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور کیوں یہ نماز پڑھتے تھے؟ یُرَاءُونَ النَّاسَ، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز وہ پڑھ رہے تھے، گرچہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ منافق نماز پڑھ رہے تھے۔ بتائیے جو پڑھ رہا ہو وہ منافق ہے، اور جو پڑھے ہی نہیں وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مجھے سمجھائیے، جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے آیتیں اتر رہی ہیں کہ منافق ہے، اس کے لیے نبی بتا رہے ہیں کہ منافق ہے، ان کے پاس منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ میں اب سے ایک سوال کرتا ہوں، فرض کر لیجئے اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں، اور ابھی جو ہماری حالت ہے دین کی، اس حالت کو دیکھ لیں، بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا منہ لے کر کھڑا ہو سکتے ہوں، اپنا چہرہ دکھا سکتے ہوں؟ آپ فرض کیجئے ایسا کر سکتے ہیں؟ ہماری فجر غائب، ہماری ظہر غائب، ہماری عصر غائب، ہماری مغرب غائب، ہماری عشاء غائب، ہفتوں مسجد میں نظر نہیں آتے، جمعہ کے دن آ جا رہے ہیں، ہم سمجھتے کہ مسلمان ہیں، اور وہ منافق جس کو قرآن منافق کہہ رہا ہے، جس کو نبی منافق کہہ رہے ہیں، ان کا حال یہ کہ پانچوں وقت میں نماز میں وہ کھڑے ہو رہے ہیں، یراؤن الناس، دکھاوے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آ تو رہے ہیں مسجد میں، آ تو رہے ہیں تاکہ مسلمان ان کو سمجھا جائے، تو وہ ہم سے بہتر ہیں یا برے ہیں یہ بتائیں؟ ہم اگر مسجد آ بھی نہیں رہے ہیں، نمازیں ترک کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان، اور جو آ رہا ہے وہ منافق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان یا شرک کے درمیان فرق کر دینے والی چیز صرف نماز ہے۔ نماز چھوڑی، آپ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلے گئے ہیں۔ آپ خود کو مسلمان کہتے رہیں، آپ خود کو ایمان والا کہتے رہیں، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت اگر آپ کو مومن کہے، شریعت اگر آپ کو مسلمان کہے تو آپ مومن یا مسلمان ہوں گے نا۔ تو شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے نماز چھوڑی، آپ کفر کے دائرے میں چلے گئے، اسلام کا دائرہ ہی آپ دائرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ تو یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے بڑی ہی اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، بڑی لمبی روایت ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ دو آنے والے آئے ہیں، دو فرشتے آ رہے ہیں، اور دونوں کاندھوں سے پکڑ کر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چلو، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چل سکتا، میں چڑھ نہیں سکتا، کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ چڑھیں۔ کہتے بہت اونچائی تک لے گئے ہیں،
पहाड़ों की टीलों के बराबर, वो ऊंचे तक, बहुत ऊंचाई तक ले गए। मैं गया तो मैं देखता क्या हूँ, एक शख्स है जो लेटा हुआ है, सो रहा है, और उसको पत्थर से मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है उसके सर को। जैसे ही मारते उसका सर फट जाता है और वो पत्थर लुढ़क कर थोड़ी दूर चला जाता है। कहते हैं कि जैसे ही वो पत्थर लाने जा रहा है तो सर फिर से सही हो जाता है, और फिर लेकर पत्थर आता है, और फिर से मारता है, फिर उसका सर फट जाता है। ये मंजर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया कि ये इसके साथ क्यों हो रहा है मामला, ऐसा क्यों है। वो फरिश्ते जो साथ में थे कहा अल्लाह ने इसे कुरान दिया था, ये कुरान के साथ कुरान पर अमल नहीं करता था और रात को उसकी तिलावत नहीं करता था, और ये फ़र्ज नमाजों के वक्त सोया रहता था, वो फ़र्ज नमाजें तर्क कर दिया करता था। अल्लाह अकबर, ये उसका अंजाम है, बरज़खी अंजाम है जो शख्स नमाज तर्क करता है। इस सिलसिले में इसी हदीस में बड़ी लंबी रिवायत है, कई लोगों को दिखाया गया है ख्वाब के अंदर। कुछ ज़िनाकार थे, कुछ सूदखोर थे जो सूद खाया करते थे, कुछ और लोग थे जिनको दिखाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को दिखाया गया। ये ख्वाब का एक सफ़र है। बहरहाल मुख्तसर ये कि ये इसमें उस शख्स को जो फ़र्ज नमाज के वक्त सोया रहता था उसका अंजाम दिखाया गया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के घर को जला देने का इरादा किया। और एक और रिवायत देखिए जिसे इमाम बुखारी ने बुखारी में जिक्र किया है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने नमाज असर को छोड़ दी, कौन सी नमाज छोड़ दी? नमाज असर छोड़ दी, तो ऐसा शख्स जिसने नमाज असर को छोड़ दिया गोया कि उसने अपने अहलो अयाल, अपने घर बार, हर चीज़ को हलाक कर दिया। यानी नमाज असर का छोड़ने वाला कितना खसारे वाला है, गोया कि अपने अहलो अयाल, अपने माल व मता और अपने घर, हर चीज़ को उसने हलाक कर दिया, हर चीज़ को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। एक और रिवायत देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स नमाजों को तर्क करता है, तारिक सलात है, ऐसा शख्स को कल क़यामत के दिन हामान, गौर से सुनिए, फ़िरऔन और उबई बिन खलफ, इन लोगों के साथ उठाया जाएगा। हामान के साथ, फ़िरऔन के साथ, उबई बिन खलफ के साथ, ये जो कुफ़ार के सरदार थे, इन कुफ़ार के सरदारों के साथ इनका हश्र होने वाला है, जिन्होंने जानबूझकर नमाज छोड़ दी है और जानबूझ के नमाज छोड़ने वाले हैं। वो जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिजाबात उठा देगा। अब जन्नती जहन्नमी को देखेंगे और जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे। अब जो जहन्नमी होंगे उनको देखकर जन्नती कहेंगे, अरे तुम यहाँ आ गए, मा सलककुम फी सक़र, कौन सी चीज तुम्हें यहाँ ले आई, कौन सी चीज तुम्हें यहाँ ले आई? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लिन, मैं मुसल्ली नहीं था। वो कहेंगे मैं नमाजी नहीं था, नमाज छोड़ देता था और मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करता था। तो जहन्नम में जाने का सबब वो लोग बयान करेंगे कि मैं नमाज पढ़ने, सबसे पहला सबब जहन्नमी यही बयान करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं मुसल्ली नहीं था, मैं नमाजी नहीं था। अब गौर कर लीजिए, जितने भी नमाज छोड़ने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नमियों के जहन्नम में जाने का सबब बयान किया है कि वो कहेंगे कि मैं मुसल्ली नहीं था। हम क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं, गर्जे हम नमाज छोड़ते रहते हैं। और हदीस ये कहती है कि मुसलमान नमाज छोड़ ही नहीं सकता और काफिर नमाज पढ़ ही नहीं सकता। यही फ़र्क है एक मुसलमान में और एक काफिर में। काफिर कभी नमाज पढ़ ही नहीं सकता और मुसलमान कभी नमाज छोड़ ही नहीं सकता। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाइए और देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़र में हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ में हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के वक्त बारिश हो रही है तब, बादल गरज रहा है तब, सूरज
ग्रहण हो रहा है तब, और चांद ग्रहण हो रहा है तब, कोई मुसीबत आता है तब, कोई मुश्किल आती है तब, कोई काम करना होता है तब, कोई गज़वात पे निकलना होता है तब, किसी सफर से लौट रहे हैं तब, और यहां तक के खौफ के आलम में, जंग के आलम में, जंगें हो रही हैं, उस आलम में भी नमाजों को तर्क नहीं किया है, छोड़ा नहीं है। आप क्या कहते हैं भाई, जंग की हालत में इससे ज्यादा और क्या उज़्र आप पेश कर सकते हैं कि दुश्मन से जंग हो रही है और उस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ा जा रहा है, खौफ का हालत है फिर भी नमाजें नहीं छोड़ी जा रही हैं। अल्लाह के रसूल ने कभी भी नमाजें तर्क नहीं कही। एक दफा जंग के माहौल में, जंग होते होते काफिरों में लड़ते लड़ते इतनी देर हो गई कि नमाज असर जाता रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों पर लानत बरसाई और उनके लिए बद्दुआएं की। देखिए अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन हैं, अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं नहीं की हैं, लेकिन चूंकि नमाजें तर्क करवा दी, नमाजें छुड़वा दी थी, इस वजह से उन पर बद्दुआएं की और लानतें भेजी उन दुश्मनों पर। अब बताइए ये कितना बड़ा गुनाह है। ये तो कुफ्र के दायरे में आदमी चला जाता है। आप जिना करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप कत्ल करते हैं, आप और बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन ये गुनाह कबीरा है ना, लेकिन ये गुनाह कुफ्र नहीं है। जिनाकार कुफ्र करता है, चोरी करने वाला कुफ्र करता है, सूद खाने वाला कुफ्र करता है, कत्ल करने वाला कुफ्र करता है, और दीगर जो बड़े बड़े गुनाह है वो करने वाला कुफ्र करता है, नहीं करता, वो काम कुफ्र नहीं है, गर्चे वो काम कबायर में से हैं, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उन तमाम कबायर में ये कबीरा गुनाह देखिए कि ये कुफ्र है कि आदमी नमाज को तर्क कर दे। इंसान ईमान के दायरे से निकलकर कुफ्र के दायरे में चला जाता है। अब इससे बड़ी चीज़ और क्या कहूँ दो। तो आखिर में हम दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें अच्छी समझ, अच्छे अमल की तौफीक अता फरमा, हम सबको नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।